الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور اعتکاف 2025 کے جملہ معزز شرکاء، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج اس اعتکاف کے موقع پر آداب زندگی کے عنوان سے شروع کی گئی سیریز کی چوتھی نشست ہے، جس میں آج اخلاقی کمپس یا جو کارڈینل ڈائریکشنز ہیں ان کی جنوبی سمت یعنی ساؤتھ جہت، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کل کی نشست میں ہم نے اسی اخلاقی کمپس کی جو آئلی زندگی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس کے اندر والدین اور اولاد کے درمیان رویے ہیں، آداب ہیں، اور پھر زوجین کے درمیان آداب زندگی پر بھی کچھ گفتگو ہو سکی تھی وقت کی وجہ سے۔ آج جو اس کی جنوبی جہت ہے اس اخلاقی کمپس کی، وہ جہت ہے کہ جس کا تعلق ہمارے باقی تعلقات معاشرہ کے ساتھ ہے، یعنی دیگر رشتہ دار، دوست، احباب، حلقہ احباب، ورک پلیس پر کولیگز، اسکول کالجز کے اندر فیلوز، اسی طرح آپ کے دیگر طبقات معاشرہ جن کے ساتھ رہتے ہوئے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے تعلقات کو استوار رکھنا ہے، ان کے ساتھ آداب زندگی اور رویے کیسے ہونے چاہیے، اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس جہت کے اوپر بھی ہم لوگ کچھ غور و خوض کریں اور ہماری یہ اخلاقی جہت بھی زندگی کے اندر سنورنے کے مراحل میں داخل ہو جائے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر آیت مبارکہ کے کئی پہلو ہیں۔ اس کے اختتامی حصے میں ارشاد ہوا کہ وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو لفظ سلام ہے اس کے کئی معنی و مطالب ہیں، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مرکز و محور سلام ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ
وہ ارشاد فرماتے ہیں، یوں تو بہت سارے ائمہ لغت، علماء، صوفیاء نے سلام کے معنی و مطالب بیان کیے ہیں، لیکن میں حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مطالب میں سے ایک معنی لے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سلام کا ایک معنی محفوظ ہونا بھی ہے، محفوظ ہونا۔ اور اگر اس معنی کو ذہن میں رکھیں اور اس کا اطلاق کرتے چلے جائیں تو اسلام میں سلام کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ہر اس چیز سے محفوظ ہونے کی دعا دینا جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اپنے علاوہ ہر دوسرے کو محفوظ رہنے کی دعا دینا کہ جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور اسی طرح جنت کے ناموں میں سے بھی ایک نام سلام ہے، اسی لیے اس کو دار السلام کہا گیا۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو سلام کہنے کا مطلب اس کے لیے بھلائی اور سلامتی مانگنا ہے، اللہ کے حضور یہ دعا کرنا ہے کہ میرے مولا میں اس کے لیے بھلائی مانگتا ہوں، دوسرے کے لیے سلامتی کا خواہاں ہوں۔ اور اس آیت مبارکہ کو اب مکمل معنی و مفہوم اور مطالب کے ساتھ اگر دوبارہ پڑھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بندے یعنی انسان کو زمین پر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ زمین پر نہایت شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، غرور و تکبر سے دور، عجز و انکساری کا پیکر بن کر چلا کرے۔ اس کے چلنے میں متانت، یہ آداب زندگی ہیں، اس کے چلنے میں متانت اور عجز و انکساری کا اظہار ہونا چاہیے، نہ کہ زمین پر پاؤں پٹخ پٹخ کر چلتا ہو، زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہو، اور اس کے چلنے میں یوں اترانا ہو کہ وہ دیکھنے والا بھی کہے کہ یہ اپنے آپ کو باقیوں سے بہت بلند سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس چلنے میں عاجزی اور انکساری کا ہونا، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ نیک بندوں کے آداب میں سے ہے کہ یہ چلنے کا انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اور پھر جب کوئی ان سے جاہل اکھڑ بات کرتا ہے تو اس سے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے بحث نہیں کرتے، اس سے جھگڑا نہیں کرتے، اس سے بے جا اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یہ بھی ان کے آداب میں سے ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر اس اکھڑ اور سخت کلام کرنے والا، ان کو برا بھلا کہنے والے کو بھی سلام کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی خیر خواہی کی دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جو ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے اسے بھی دعا دے دیتے ہیں سلامتی کی کہ مولا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے، تجھے ہدایت دے، تیرے لیے آسانی کر دے، اور دعا کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا کہ آپ اپنے احباب کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک ملک شام سے آیا ہوا اعرابی، وہ آ کر پہچانتا نہ تھا، اور آ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ان میں سے امام حسین کون ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو وہ بغیر کسی فردر وقفے یا انتظار کے اس نے امام علی مقام کے سامنے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسین کے سامنے ان کے چہرے پر ان کے والد گرامی اور ان کے برادر اکبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام سن کر مسکراتے رہے، اور جب سن چکے تو کہنے لگے اے میرے بھائی تیری کیا تکلیف ہے، پریشانی بتاؤ، اگر بھوک لگی ہے تو کھانا منگوا دوں، تھکے ہوئے ہو تو کسی کو کہہ کر مساج کروا دوں، سفر سے آئے ہو،
اگر کوئی گھر میں بیگم سے جھگڑا ہو گیا ہے تو تیری صلح کروا دو، یا کوئی اور تکلیف ہے تو بتاؤ، اگر مالی مشکل ہے تو مال سے مدد کر دو۔ اس کے بدلے میں کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، اور اس کے لیے سلامتی کی باتیں فرماتے رہے کہ تیری یہ ضرورت پوری کر دو۔ وہ یہ دیکھتا رہا اور حیران ہو کر شرمسار ہوا، توبہ کر لی اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اسوائے خاندان رسول دیکھا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کچھ کہتا پھرے اور وہ جواب میں دعا ہی دیتے ہیں، یعنی ان سے صرف سلامتی اور امن کی خوشبو ہی نکلتی ہے۔ تو اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد مجھے جو کچھ کہا گیا تھا آپ کے والد گرامی اور برادر اکبر کے بارے میں تو وہ ممکنہ طور پر غلط تھا۔ تو پھر آپ نے اس کو نصیحت فرمائی کہ اس طرح بدگمانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کو اس طرح استعمال مت کرو۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس گئے تو آپ کے اصحاب نے پوچھا، آپ کے جو احباب ساتھ تھے، کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے والد گرامی کو برا بھلا کہتا رہا، آپ کے برادر اکبر کو برا بھلا کہتا رہا، اور ان کو نہ جانے کہا کہ وہ خون ریزی کرنے والے تھے معاذ اللہ، اور اس قسم کے الفاظ سخت بولتا رہا، اور آپ نے اس کو ایک بھی تلخ کلمہ نہ کہا بلکہ اس کی خدمت اور تواضع کی باتیں کرتے رہے اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے کی ہے، میری تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اس کی تربیت اس کے ماں باپ سے آئی ہے، میری تربیت اللہ کے رسول کے گھر سے آئی ہے۔ تو اس نے ویسا کچھ کرنا ہے جو اس کی تربیت میں ہے، اور میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو میری تربیت میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پھر یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ اکھڑ لوگوں کو بھی سلامتی سے جواب دیتے ہیں، یہ آداب ہیں۔ اب ذرا ہم نے اپنے دامن میں بھی جھانکنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم سے کوئی اکھڑ طریقے سے کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے ہم دو ماریں گے، ہم کہیں گے اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے ہم مار نہیں سکتے؟ نہیں، سلامتی پھیلانے والا، معاف کرنے والا، نرم گفتار، شفقت کرنے والا، بھڑکے ہوئے غصے میں چلاتے ہوئے شخص کو بھی نرمی کے ساتھ ٹھنڈا کر دینے والا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ بفرے ہوئے کو شفقت اور محبت سے ٹھنڈا کر دینے والا، نہ کہ بفرے ہوئے لہروں کے اندر اپنی کشتی بھی ڈال دے، تو غیانی میں اپنی کشتی بھی اتار دے کوئی، اور اب دونوں لڑ لیں۔ اس کے برعکس آداب زندگی یہ ہے کہ کسی کو لڑتا دیکھے تو نرمی کا پیغامبر بن جائے، نرمی پھیلانے والا بن جائے۔ تو یہ وہ امن ہے جو اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے تمام تر معاشرتی تعلقات کے لیے بنیاد قرار دیا ہے، کہ ہر وہ معاشرتی رویہ اور تعلق جو جیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ناگزیر ہے، اس کی بنیاد امن پر ہونی چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر معاشرتی تعلق خوبصورت ہو جائے گا اگر معاشرتی رویوں کی بنیاد جذبات پر ہوگی، تو جذبات تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آداب یہ ہیں کہ تمام تر معاشرتی رویوں کا پہلا جو پہلو ہے وہ امن ہونا چاہیے، وہ بنیاد ہے کہ اس دائرے اور اس درجے سے کبھی کوئی شے نیچے نہ جائے، امن کے اس درجے سے۔ اسی طرح اسلام کی دیگر تعلیمات اور قرآن مجید کے بیشتر اور مقامات کے اندر یہی پہلو نکل کے سامنے آتا ہے کہ امن ہر معاشرتی رویے اور تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ مثلا ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے
اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت جو ملاقات کے دن سب سے اعلیٰ تحفہ اپنی محبت کرنے والوں کو، بندگان خدا کو عطا فرمائے گا، وہ بھی سلام کا تحفہ ہوگا. یعنی امن و امان دے دے گا ان کو. یعنی جو کسی کو سب سے قیمتی شے اگر دی جا سکتی ہے نا، چاہے اس دنیا میں اور آخرت میں، وہ امان کا تحفہ ہے. کہ اس کے احساس ہو جائے اسے کہ میں اب امان میں ہوں، اس کا خوف چلا جائے، اس کا غم چلا جائے، اس کی تکلیف چلی جائے، اس کی وحشت چلی جائے، امان ہے. جس کو قبر میں اتارا جاتا ہے مرتے ہوئے، وہ کون سا خوف ہے جو سب سے زیادہ اسے گھیرے ہوا ہوتا ہے؟ کہ وہ جس منزل کا اب راہی ہے اسے پتا نہیں کہ اس اندھیر گڑھے میں اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جہاں پر اس کو اتارا جا رہا ہے، اور پھر اسے بند کر دیا جائے گا، یکدم اندھیرا ہو جائے گا. پھر نہ کوئی جاننے والا اس کے پاس ہوگا، نہ کوئی اس کی آواز سننے والا ہوگا، نہ کوئی اس کی پکار اور تکلیف جاننے والا ہوگا، اور سارے اس کو اندھیرے اس گڑھے میں قبر میں اتار کر گھروں کو لوٹ آئیں گے. اس قبرستان کی تنہائی میں جہاں وہ زندہ بھی جاتے ہوئے گھبراتا تھا، آج وہ سارے اس کو اس اندھیرے گڑھے میں اتار کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر. اب کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور اس اندھیر قبر میں نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی اور شے ہے. اس کو مٹی میں اتار کر اب آ جانا ہے واپس. اب اس اندھیر قبر میں اگر یکدم اس کو اس کے مولا کی طرف سے سلامتی کا پیغام میسر آ جائے تو ذرا سوچئے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جو سلامتی کا پرتو ہے، وہ یکدم اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے تو سوچئے کہ اس کے دل کی وحشت یکدم کیسے دور ہو جائے گی. وہ یکدم امان میں آ جائے گا، وہ یکدم حفاظت محسوس کرے گا کہ میرے آقا، میرے مالک پہنچ گئے ہیں، اب مجھے کوئی خوف نہیں، اب مجھے امن ہے، مجھے امان ہے، میں حفاظت میں ہوں، میرا جاننے والا کوئی یہاں موجود ہے. اسی طرح وہ اس کے زندگی بھر کے اعمال جب اس کی سفارش کے لیے بولنا شروع کر دیں گے، وہ وحشت چلی جائے گی. اب اس کے جاننے والے، جان پہچان والے اس کے ارد گرد ہونے لگ جائیں گے. تو دیکھیے ان تنہائیوں میں یہ سلامتی کا پیغام اور امان کا پیغام وحشت کے عالم میں کس طرح دلوں کو راحت دیتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ وہ محشر کا میدان ہوگا جہاں پر سورج سوا نیزے پر چمک رہا ہوگا، اور ہر کوئی اللہ رب العزت کے حضور عذاب سے پناہ مانگتا ہوا دہائی دے رہا ہوگا، اور وفسہ نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء بھی کہیں گے جاؤ، آج ہمارے پاس تمہارا کوئی سلوشن نہیں ہے، کہیں اور راہ کو تلاش کرو. اور تپتا ہوا ہوگا، دوزخ کی آگ جل رہی ہوگی، نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوں گے، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ اس کو اب کس طرف دھکیل دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے کیا فیصلہ صادر فرما دے. اور اس حال میں یکا یک اوپر سے آواز آئے گی ان مومن بندگان خدا کے لیے، اے میرے پیارے بندو، تم پر سلام ہو، تمہارے لیے سلامتی ہو. وہ ایک ندا ان کے دلوں سے وحشت کو کیسے دور کر دے گی کہ اس مالک حقیقی نے سلام کا پیغام دیا ہے. یعنی تم امان میں آ جاؤ، تم امن میں آ جاؤ، تمہیں امن ہو، تمہیں امان ہو، تمہارے لیے امان ہے. یہ پیغام جب پہنچے گا تو یکا یک دلوں کا خوف چلا جائے گا، دل مطمئن ہو جائیں گے. تو یہ امان ہے. تو جب آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ دنیا جنگوں کا زمانہ ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، خوریزی ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، بے اعتمادی ہے، دھوکہ ہے، فساد ہے، ظلم ہے. ایسے عالم میں اپنی گلی محلوں میں رہتے ہوئے، اپنی ورک پلیس پر،
اپنی جاب پر، اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، رشتہ داروں میں اگر آپ کا وجود وہ امن دینے والا بن جائے ہر کسی کے لیے، ہر کوئی وحشت میں بیٹھا ہو، آپ کا ملنا، آپ میں سے ہر ایک کا ملنا اس کے لیے دل کو امن کرنے کا باعث بن جائے، دل کی ڈھارس بند جائے، دل کو تسلی ہو جائے کہ آپ آ گئے ہیں۔ رشتہ داروں اور خاندان میں لوگ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوں اور آپ کا آنا اس کے لیے دلوں کی ڈھارس بندھا دے کہ اچھا میرا فلاں جاننے والا آ گیا ہے، اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اب یہ میرا فلاں جاننے والا آ گیا ہے، اب میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ جب آپ کا وجود سارے خاندان میں ایسا ہو جائے تو پھر صحیح معنوں میں آپ نے اس امن کے ادب کو سمجھ لیا اور اللہ کی اس سنت پر عمل کرنے والے ہو گئے جیسے وہ سلامتی دے کر محشر کے دن اپنے بندوں کے دلوں سے خوف دور کرے گا۔ آپ اسی مظہر اور اسی صفات کا مظہر اس دنیا میں بن کر اپنے اہل محلہ کے لیے، اہل خاندان کے لیے، رہتے ہوئے معاشرے کے لیے، جہاں جاب کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے ویسے امن والے بن جائیں، تو پھر آپ کے تعلقات معاشرہ سنوریں گے یا نہیں سنوریں گے؟ کوئی برے تعلقات بچیں گے؟ پھر نہیں بچیں گے۔ اگر انسان سلامتی والا بن جائے، امن و امان والا بن جائے، تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت پہچان کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے برعکس کوئی یہ کہتا پھرے سب سے جھگڑالو انسان یہ ہے اس محلے کا، اس سے ذرا بچ کے نکلو، اس کے گھر کے آگے سے نہ گزرنا، جھگڑا کرتا ہے، اس سے لین دین نہ کرنا، کوئی نہ کوئی مصیبت میں ڈالے گا۔ اگر ایسے جملے آپ کے بارے میں بولے جاتے ہوں تو سوچیں نہ اس دنیا میں عزت کا کوئی ٹھکانہ اور آخرت میں اللہ سے پھر کیا امید رکھیں گے۔ صرف آپ کے حوالے سے خیر کی خبریں آنی چاہیے تو پھر آپ امن والے ہیں، اور پھر آپ کے تمام تر معاشرتی تعلقات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی تعلقات کی بنیاد امن کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ انہیں دیکھنے گیا۔ اب وہ یہودی تھے، عالم تھے یہودی، میں انہیں دیکھنے گیا، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس میری نگاہ کے سامنے آیا تو میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹ بولنے والے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے سنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی ملاقات میں حضور فرما رہے تھے، اے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو جایا کریں تہجد پڑھا کر، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک ہی پیغام میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر شے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کور فرما لیا۔ سلام عام کرو یعنی اپنے تعلقات معاشرہ امن پر قائم کر لو، جھگڑے ختم کر دو، فساد ختم کر دو، دوستی کر لو سب سے، اور اس کے بعد فرمایا خیرات کرو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو یعنی کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات اپنے مولا کے حضور قیام کیا کرو، اس کو منایا کرو۔ یعنی یہ تین مختصراً پہلو بیان کر دیے کہ امن کا گہوارہ بن جاؤ، لوگوں کی مدد کیا کرو، اور اپنے مولا کے حضور جاگا کرو۔ ان تین پہلوؤں سے فرمایا تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اللہ رب العزت وہ شان عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، کوئی بھی معاشرہ، تہذیب، ملک، ثقافت، شہر، علاقہ، تہذیب پنپ نہیں سکتی، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی شہر یا علاقہ بہتر نہیں ہو سکتا اگر وہاں پر لوگوں کو
بھوک اور خوف سے نجات میسر نہ آئے. کیا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہاں پر بھوک اور خوف یہ منڈلاتے رہیں. اور وہ ملک بہتر ہو جاتا ہے, مستحکم ہو جاتا ہے, جہاں سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے اور خوف کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ دونوں چیزیں مل جائیں, جب خاتمہ ان دونوں کا ہو جائے تو جو بچتا ہے وہ امن ہے. جو بچتا ہے وہ امن ہے. اسی طرح آپ کے معاشرتی تعلقات بھی ہیں. یہ معاشرتی تعلقات بھی ہیں, ان کے خراب ہونے میں بھی یہی دو عمل کار فرما ہوا کرتے ہیں عموماً. اب کوئی خیال کرے کہ کیسے؟ ایک ہے خوف. رشتہ داروں کے درمیان اب مختلف نوعیت کا خوف ہوتا ہے. کسی کو خوف ہے کہ یہ میری خوشی سے خوش ہے, یا کسی کو خوف ہے کہ میری خوشی سے خوش نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, کوئی سوچتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے, وہ اس خوف میں مبتلا ہے. یہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے, یہ اس خوف میں مبتلا ہے. یہ میرے خلاف سازش کرتا ہے, یا میرے مخالف کسی اور گروپ کا حصہ ہے, یہ اس خوف میں مبتلا ہے. یہ طرح طرح کے 1000 خوف ہیں جو انسان کو مار دیتے ہیں. اور دوسری تکلیف بھوک ہوتی ہے کہ جب آپ کے اپنے احباب میں سے, دوستوں میں, قریبوں میں, رشتہ داروں میں لوگ تکلیف میں ہوں, آپ آسائش میں ہوں, اور آپ ان کی پھر مدد بھی نہ کرتے ہو. پھر تکلیف اور دوری کے بہت سارے اسباب یہ بھی ہیں. تو عموماً یہ دونوں امور معاشرتی تعلقات کو تباہ کرتے ہیں. اسی طرح جابز میں, کمپنیز میں بھی خوف ہے. میری ملازمت چلی جائے گی, میری ملازمت بچے گی, فلاں میری ملازمت کو نقصان نہ پہنچا دے, فلاں میری سیٹ پر نہ آ جائے. تو اس کے پیچھے تگ و دو اور دماغ کا استعمال کرتے رہتے ہیں, سازش کرتے رہتے ہیں, امن کا کباڑہ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خوف سے گرے ہوئے ہیں, اور اسی خوف سے تو اللہ پاک اپنے اولیاء کو نجات دے دیتا ہے. کہتا ہے کہ میرے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ساری دنیا اس خوف میں جلتی ہے, اور اس خوف کی وجہ سے معاشرتی تعلقات تباہ کر لیتی ہے. میاں بیوی کے تعلقات ہیں, وہ بھی معاشرتی تعلق ہے نا, وہ تباہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے. بے اعتمادی ہے, ہر کسی کی کوئی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں شخصی. اب آپس میں اگر اعتماد کی فضا نہیں ہے تو بیوی گھبراتی رہے گی, شوہر کو یہ بات پتہ چل جائے تو کیا ریئیکٹ کرے. شوہر گھبراتا رہے گا, میری اہلیہ کو یہ بات جانے تو کیا ریئیکٹ کرے. پھر اپنے اپنے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں, پتہ نہیں میں نے اپنے سائیڈ کے رشتہ داروں کی مدد کی ہے, میرے شوہر کا رویہ کیسا ہو. پھر شوہر سوچے کہ میں نے اپنی سائیڈ کے رشتہ داروں کی مدد کر دی ہے تو میری بیوی کا رویہ کیسا ہو. یہ سب خوف میں زندگی جیتے ہیں, اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات تباہ حال رہتے ہیں. یہ خوف ہی تو ہے جس نے تعلقات کو تباہ کیا ہے. اسی طرح دوست احباب کے بھی تعلقات ہیں. پھر یہ جیلسی ہے, یہ بھی یہی دو امور ہیں جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اور اس سے بھی انسان کے معاشرتی تعلقات تباہ ہوتے ہیں. تو در حقیقت انہی دو جذبات کو, احساسات کو ختم کر دینا اور اللہ سے یہ مدد طلب کرنا کہ اللہ یہ دونوں احساسات ہمارے لیے ختم کر دے, یا کم از کم کر دے, خود بخود امن کی کیفیات کو پروان چڑھاتا ہے معاشرے کے اندر. جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو اور اہل مکہ کو کیا خوشخبری عطا فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا. بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ وہ اس کے شکر گزار ہو جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالت میں کھانا دیا اور رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا
اور محفوظ اور مامون زندگی سے نوازا. یعنی ان کو جو کمال نعمت عطا کر دی اس کو اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے خوف سے اور بھوک سے نجات عطا فرما دی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں کیا فرق ہے؟ وہاں یہاں کے لوگ بھوک اور خوف میں جیتے ہیں اور ان کے رویوں پر اثر انداز ہے بھوک اور خوف. ویسٹرن کنٹریز کے اندر لوگ اونچا اونچا چیختے نہیں، نسبتاً امن کی کیفیت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس طرح بھوک اور خوف نہیں ہے. انہوں نے بھوک اور خوف کے عالم سے نکل آئے تو رویے بہتر ہو گئے. ہم بھوک اور عارف میں گرے رہتے ہیں تو ہمارے رویے متاثر رہتے ہیں. تو حاضرین مکرم، یہ امن یہ کردار ادا کرتا ہے ہمارے تعلقات کے درمیان. اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. اب یہ معاشرتی رویوں کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ایک دوسرے کے لیے امن و امان کی وجہ بن جاؤ گے. ایک دوسرے سے خوف کی وجہ نہ بنو، امن و امان کی وجہ. یعنی اگر ورک پلیس پر بھی ہے نا، جاب پر ہے، یعنی اگر بازار میں دکان بھی کھول کر بیٹھے ہیں تو بھی آپ کے کمپیٹیٹرز آپ سے یہ خوف نہ محسوس کریں، ایسے بن جائیں کہ یہ بندہ نقصان نہ پہنچا دے. یعنی آپ سے یہ تسلی رہے آپ کے کردار سے کہ یہ آدمی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا، یہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن کسی کا برا نہیں سوچ سکتا. یہ تسلی آپ سے جس دن سب کو ہو جائے تو سمجھیں کہ اب آپ اس امن و امان کی اور ایمان امان دینے والے کی تعریف پر اترنے لگ گئے ہیں پورا. اسی طرح اس لیے ہر مسلمان امن کا پیکر بن جاتا ہے. اسی طرح اسی امن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ معاشرتی تعلقات میں جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان تعلقات ہیں جو سب سے زیادہ متاثر. شاید ہی کوئی خاندان یا گھر ایسا ہو جہاں پر دو چار سے نہیں بولتے، کلام بندی ہے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، ایسی کیفیت ہے، رنجشیں ہیں. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو قطع تعلقی کہتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے. یہ آداب زندگی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں. اب یہ بھائی سے مراد مسلمان بھائی کی بھی بات ہو رہی ہے، رشتہ دار تو پھر قریبی درجہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلقی کرے. جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لے. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی آگے بڑھ کے منا لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 ناراض لوگوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے پہل کرے اور منا لے، جس کے لیے لفظ سلام کا استعمال کیا کہ وہ پہل کرے کلام کی. یہ بھی معاشرتی تعلقات ہیں. اسی طرح پھر یہ جو جذبہ رحمت ہے، معاف کر دینے کا جذبہ، یہ رحمت سے پنپتا ہے. رحمت کے جذبے سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دینا سیکھتا ہے. اور باہمی تعلقات چاہے رشتہ داروں کے ماں بہن ہوں، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بچوں کے درمیان ہو، دوست احباب کے درمیان ہو، ناراضگی ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ آپ معاف کر دیں. کیونکہ اگر آپ سکور سیٹل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہر کسی کے پاس اتنے آرگیومنٹس ہیں کہ کبھی انتہا
نہیں ہوگی. معاف کر دینا حل ہے جس سے آپ موو فارورڈ کرتے ہیں. اور معاف کر دینا جذبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے, جذبہ رحمت سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کتنی رحمت ہے اور وہ کتنی آسانی سے معاف کر سکتا ہے لوگوں کو, وہ اتنا بڑا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ قیدی موجود تھے, ان میں ایک خاتون بھی قید ہوئی بھی تھی, اور اس کو دیکھا گیا کہ وہ ان قیدیوں کے درمیان دوڑتی بھاگتی ہے بے تابی کے ساتھ, اور پھر اچانک ایک بچے کو اس نے ڈھونڈا اور اس کو بے ساختہ گلے لگا لیا جذبات کے ساتھ, اور پھر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ دیکھتے ہو کہ یہ ماں بچے سے کس طرح تڑپ کے محبت کر رہی تھی اور بے تابی سے ڈھونڈ کے گلے لگایا. فرماتے ہیں کیا سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں دھکیل دے گی, آگ میں ڈال سکتی ہے یہ ماں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیفیات دیکھی ہیں تو ماں اس بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور رحمت اپنے دلوں میں رکھتا ہے, تو وہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ میری مخلوق بھی اس 70 گنا کو نہ نبھا سکے لیکن کچھ نہ کچھ تو رحمت کا جذبہ اپنے اندر رکھے, اور اس کا اظہار معاف کرنے سے ہوگا. جب ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور انسان خود دوسروں کو معاف کرنا نہ آتا ہو, تو کیا اللہ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا؟ نہیں فرما دے گا. یہ جو معجزن ہے جذبہ رحمت اللہ رب العزت کے حضور, اسی کی خیرات اگر انسان حاصل کر لے اور اس کے اندر یہ جذبہ رحمت معجزن ہو جائے تو پھر اس کے لیے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم سالوں سال غم نہ بھول سکیں, معاف نہ کر سکیں, لوگوں کی دی ہوئی پریشانی دل میں گھر کیے بیٹھے رہے, تو سمجھیں کہ ابھی اللہ کی بندگی کا سفر ہی طے نہیں کیا, اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوئے, کیونکہ دل تو گھڑے کی طرح ہے, ایک دن کا غم نہیں بھول پاتے اور سالوں تنگ کرتا ہے. یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ انسان اس رحمت کا کچھ نہ کچھ خوشہ چین بن جائے اور پھر لوگوں کو معاف کرنا آ جائے, دل بڑا کر لے. ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے, جن میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر تقسیم فرما دیا. ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے, یہاں تک کہ ماں کی ممتا اور محبت بھی, ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اسی ایک حصے کا اثر ہے. صرف یہ ساری مخلوق میں ہونے والی رحمت صرف اس ایک حصے کا اثر ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ گھوڑا بھی چلتے ہوئے خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کے اپنے بچے پر اس کا پاؤں نہ آ جائے, یہ بھی اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے. اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے, 99 حصے اس رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے. اور پھر کچھ اور روایات میں آتا ہے ان 99 میں سے پھر وہ حصہ بقدر جسہ الگ الگ اپنے خاص اور نیکوکار بندوں کو دیتا ہے. زیادہ حصے رحمت کے حصے. حاضرین گرامی, یہ جو رحمت ہے, نرمی ہے دل کی, یہ معاشرتی تعلقات کو بہتر کرتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو کسی اہم ذمہ داری پر فائز فرمایا. بڑی خاص بات ہے. سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے کسی ایک شخص کو اہم عہدہ دیا. پھر کسی ایک دن وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں پر شفقت فرما رہے تھے اور انہیں پیار فرما رہے تھے. تو وہ آگے کہنے لگا, حضرت یہ کیا, میں نے تو کہا ساری زندگی کسی چھوٹے بچے کو نہیں چوما,
آپ بچوں کے ساتھ اس طرح لاڈ پیار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی حقیقت ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو تو میں تمہیں آج اس عہدے سے ٹرمینیٹ کرتا ہوں. جس عہدے پر فائز کیا تھا فرمایا اس سے اب یہ ٹرمینیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تمہارے دل میں بچوں پر شفقت کرنے جتنی رحمت بھی نہیں ہے تو جس ذمہ داری پر بیٹھے ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا نرمی برتو گے؟ تو ان پر تو جلاد بن کر رہو گے نا، ان کے ساتھ سختی برتو گے، ان کے لیے نرمی اور احساس کا جذبہ تمہارے دامن میں نہ ہوگا تو فرمایا میں تمہیں ٹرمینیٹ کرتا ہوں. تو یہ وہ رحمت ہے جو معجزن ہونی چاہیے باطن کے اندر، جس سے در حقیقت معاشرتی رویے بہتر ہوتے ہیں. رحمت کے بغیر معاشرتی رویے سنور نہیں سکتے. قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد ہوا اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا. تو اللہ رب العزت کے حضور تو بلندی درجات کا پیمانہ پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. پرہیزگاری اچھے اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے. پرہیزگاری نرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو حاضرین مکرم، یہ جو اخلاقیات ہیں، آداب زندگی ہیں، اور نرمی اور امن شخصیت اور طبیعت کے اندر، اس کو داخل کرنا اپنے گھروں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، ورک پلیس پر بھی معاشرتی رویوں کو سنوارنے کے لیے ناگزیر ہے. اسی طرح قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر اسی طرح کئی اصول اور بیان ہوئے. معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو کن اصولوں پر قائم کرنا چاہیے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. اس میں سے ایک اصول جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں میسر آتا ہے وہ ہے عدل و انصاف. اگر اپنے تمام تر معاشرتی رویے اور تعلقات عدل و انصاف پر قائم کر لیں گے، پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر قائم نہ کریں، فیورٹزم پر قائم نہ کریں، عدل پر قائم کر لیں، تو معاشرتی رویے اچھے ہو جائیں گے اور آپس میں باہمی تعلقات بھی خوبصورت رہیں گے. جب ہم ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر رویے اچھے اور برے کرتے ہیں، تعلقات کمزور اور مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر انحصار نہیں کرتے، تو در حقیقت وہ رویے بیک فائر کرتے ہیں، وہ تعلقات بھی بیک فائر کرتے ہیں، اور وہ تعلقات زندگی میں نقصان بھی پہنچاتے ہیں. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ان اصولوں پر، عدل کے پیمانوں کے مطابق اگر اپنے معاشرتی رشتے قائم کر لیے جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت ان رشتوں کا محافظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میری تعلیمات کے مطابق قائم ہوئے ہیں. لیکن جب انسان اپنی ذاتی دل کی خواہش پر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ذمہ دار نہیں بنتا. قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہوا ہے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے ہو، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی زندگی میں عدل کا پیمانہ اتنا اونچا ہو جائے کہ چاہے حق بولتے ہوئے گواہی تمہیں اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اتنے سچے بن جاؤ. جب ایسا عدل طبیعتوں میں رواج پا جائے گا تو پھر کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا، کوئی آپ کو جھوٹا نہیں جانے گا، کوئی آپ کو سازشی نہیں سمجھے گا، آپ سے امان کی خوشبو آئے گی سب کو. وہ کہے گا یہ بندہ اپنے بھی خلاف گواہی دے لیتا ہے، تو آپ سے کبھی خوف نہیں رکھے گا، آپ سے کبھی سازش کرنے کا شک نہیں کرے گا، اور اس سے خود بخود رویے بہتر ہو جاتے ہیں. اسی طرح
آگے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہوا انہی معاشرتی رویوں کو ہی بیان فرماتے ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور اصول کہ میں نے جس نے مظلوم کی مدد کی اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا. یعنی مدد کو عام کریں، معاشرتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، مانگنے سے بھی پہلے کوشش کریں اور ہیلپ کیا کریں، اور اس کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں. یہ آداب زندگی ہے. ہم لوگ باہر کے لوگوں کی پہلے مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بعد میں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں شریکہ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں شریکہ ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فرینک ہوتے ہیں. کئی بار ممکن ہے اتنی عزت نہ کرتے ہوں، ہم سے جھگڑے بھی کیے ہوں، یا کوئی بار ہو سکتا ہے اپنے اچھے حالات میں کوئی تانے بھی دیے ہوں. کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ہے نا، رشتوں کی اونچ نیچ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اب کیونکہ ہم نے اپنے معاشرتی رویوں کی بنیاد اپنی خواہش پر رکھی ہے، اللہ کے حکم پر نہیں رکھی. اگر اللہ کے حکم پر ہو تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مدد اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو. پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر اس کے بعد پھر باقی اہل معاشرہ. لیکن ہم جب خیرات کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار فقر و فاقہ میں ہو، لیکن ہم باہر لوگوں کی جا کر مدد کر دیں گے جو ہمیں جانتے نہیں، انہوں نے کبھی ہمیں تانا نہیں دیا، ہمارے نفس کو انا کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ہماری ایگو کو نقصان نہیں کبھی پہنچایا. ان کی مدد کرنا ہمارے لیے آسان ہے. لیکن جنہوں نے ہمیں ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کی مدد نہیں ہو پاتی ہم سے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب مدد کا اصول ہم نے اللہ کی تعلیم پر نہیں رکھا. مدد کا اصول ہم نے اپنی ذاتی سیلف ایگو سیٹسفیکشن پر رکھا ہے. اگر حکم خدا بندی پر ہوتا تو اپنے گھر سے شروع کرتے، خاندان سے شروع کرتے. خاندان کی مدد کرنی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ آئے 10 بار 10 لوگوں کے سامنے مانگے، ناک رگڑے، پھر ہمارے نفس کو تسکین ہوگی کہ فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ تانا دیا تھا، اب ذرا وہ 4 لوگ دیکھیں تو صحیح کہ اب میں اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ کفر ہے اندر سارا، یہ ظلم ہے. اس سے کیا زندگی میں تبدیلی آنی ہے؟ یہ ساری زندگی بے ادبی ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اس کی تعلیمات اور احکام کی بے ادبی ہے. اس کے برعکس انسان اگر زندگی کے اندر اللہ کی تعلیم پر، تعلیمات خدا بندی پر، تمام رشتوں کی، کسی سے رویوں کی، اس لیے نہیں کہا گیا کہ اپنی ہر دوستی بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو. کسی کو خیرات دینی ہے تو بھی خدا کے لیے دو، کسی سے کچھ روکنا ہے تو بھی اللہ کے لیے روکو. ہر رشتے کی، ہر اصول کی بنیاد اللہ کی ذات کو بنا لو تو خود بخود رشتے سنوریں گے یا نہیں سنوریں گے؟ اعتدال پر اگر قائم ہو جائیں گے تو سنور جائیں گے رشتے. اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ نرم، فرمایا کہ اگر آپ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے حبیب مکرم والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے اور بھاگ جاتے. سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں. پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اصول ہے نرم دلی اور اللہ کے ساتھ محبت کی بنیاد پر تمام رشتوں کی بنیاد رکھنا، یہ آداب ہے. اسی طرح ایک اور اصول ان رشتوں کو جو میں پہلے عرض کر چکا
عفو درگزر، معاف کرنا، اگر یہ ہمیں آ جائے تو نہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، نہ بھائیوں کے جھگڑے ہوں، نہ بہن بھائیوں کے جھگڑے ہوں، نہ دوست احباب رشتہ داروں کی قطع تعلقی ہو، اگر ہمیں معاف کرنا آ جائے، یک طرفہ معاف کرنا آ جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی اگر انسان کو آ جائے۔ ہم ساری زندگی دین کو سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے۔ یہی تو اللہ پاک نے فرمایا جو ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا، یہ مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر کے یعنی قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے ہو تو سمجھتے ہو یہ عبادت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ زندگی ہے، زندگی کے رویے، آداب، اٹھنا بیٹھنا، کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں اچھا کلام کرے، کتنا اچھا آدمی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیا کریں، یعنی جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، جھگڑا نہ کریں، بس صرف لوگوں میں خیر بانٹا کریں، مناظرے نہیں کرنے کی ضرورت، کسی کو پیار سے بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھ جائے، اور صرف خیر بانٹنے والے، نرمی بانٹنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، نرمی لوگوں سے اختیار کرنے والے۔ حضور شیخ الاسلام روز رات کو نہیں دروس میں ارشاد فرماتے، انسان کیوں لڑتا ہے؟ اپنے کئی بار حق کے لیے لڑتا ہے نا، اور اگر کوئی اپنا حق معاف کرنا سیکھ جائے تو پھر کوئی لڑائی کی وجہ روئے زمین پر بچتی ہے؟ نہیں بچتی۔ اگر کسی کو اپنا حق ہی معاف کرنا آ جائے تو روئے زمین پر جھگڑے کی کوئی وجہ نہ بچے۔ کسی نے زیادتی کر لی ہے تو اللہ پر چھوڑ دیا معاملہ اور اپنا حق معاف کر دیا، صرف نرمی محبت کی بات کی۔ 4 دن تنگی میں رہ لیا حق معاف کر کے تو مولا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ کبھی اس حال میں ہمیشہ رہنے دے گا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا توکل کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اپنے ہاتھ سے ہی کر لیں، ہمیں معذل مینجمنٹ کر سکتا ہے، ہم بےتاب ہیں، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج ہی فیصلہ ہو جائے، آج ہی فیصلہ ہو جائے۔ ہماری تو کیفیت دل کی یہ ہے کہ کوئی آ کر کئی سالوں کے بعد پشیماں ہو کر سوری بھی کہہ لے تو ہمارے دل کو تسکین نہیں پہنچتی، کہتے ہیں ایسے خالی سوری سے کیسے کام چلے گا؟ یعنی جو 4 سال اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں تڑپتا رہا، میں کڑتا رہا، میں جلتا رہا، اب اس کی سوری سے میں معاف کر دوں؟ ایسا خیال آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ سارا کفر ہے اندر، یہ آداب زندگی نہیں ہے۔ بلکہ کوئی سوری کہہ دے تو شرمندہ انسان ہو جائے، میں کون ہوتا ہوں کہ میرے سامنے یہ لفظ سوری کہتا ہے؟ بس اس کا آ جانا ہی کافی ہے، رجوع کر لینا ہی کافی ہے، اور دل آمادہ ہو پہلے سے معاف کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے رویوں سے خود بخود انسان کی زندگی میں تعلقات ہر سطح پر سنور جاتے، خوبصورت ہو جاتے ہیں تعلقات۔ وہ آدمی خود بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور معاف نہ کرنا آتا ہو تو آدمی خود بھی بدصورت، اس کے تعلقات بھی بدصورت۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بدو، معروف روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اقدس پر اور گردن پر چادر تھی، اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا، آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشان آ گئے تکلیف کی وجہ سے، اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال دو۔ یعنی بولنے کا انداز بھی اکھڑ، عمل سے بھی چادر کھینچ کے تکلیف پہنچائی۔ صحابہ کرام جلال میں آنے لگے، حضور نے انہیں روک دیا، حضور نے فرمایا جو مانگتا ہے اس کو دے دو،
دو الگ روایات ہیں، ایک مکالمہ فرمایا، لیکن فرمایا کہ جو مانگتا ہے اسے دے دو، اس کو اونٹ بھر کے عطا فرما دیا اور بھیج دیا اور معاف فرما دیا. یہ رویوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی اس درجے پر طاقتور ہو کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہو اس غصے کی تسکین کے لیے، مگر پھر بھی معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اجازت دے گا میری جنت کی نعمتوں میں حور و غلغان میں سے انگلی رکھو، جسے چاہتے ہو پہلے تم لے جاؤ اس حصے میں سے. کہ جو اس کے پاس دنیا میں غصہ نافذ کرنے کا اختیار تھا اور اس نے معاف کر دیا، یعنی دنیا میں اپنا اختیار جانے دیا، اللہ پاک اسے قیامت میں با اختیار کر دے گا. جو دنیا میں اپنا، میرے ساتھ یہ جملہ دہرائیں، جو دنیا میں اپنا اختیار چھوڑے گا، جو دنیا میں جو اپنا اختیار چھوڑے گا اسے اللہ پاک معاشر اور آخرت میں با اختیار کر دے گا. جو دنیا میں مرضی سے بے اختیار ہونا پسند کرے گا اسے اللہ پاک آخرت میں با اختیار بنانا پسند کرے گا. تو وہاں کا با اختیار ہونا زیادہ اچھا ہے یا یہ 60-70 سال کی زندگی کی اختیار زیادہ بہتر ہے؟ تو یہاں پر اپنا حق چھوڑ دینا، اختیار چھوڑ دینا، معاف کر دینا، طاقت رکھتے ہوئے چھوڑ دینا، نرمی برتنا، بدلہ نہ لینا، یہ کتنی عظمت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے کہ کوئی طاقت رکھتا ہو اور کہا جا بھائی معاف کیا تجھے، نہیں بدلہ لینا، اللہ کے لیے معاف کیا. اگر کوئی ایسا ادب اختیار کر لے تو ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کی اس کی طرف نظر التفات کیسی ہوگی. پھر سب سے اوپر با اختیار تو اللہ کی ذات ہے نا. پھر اللہ رب العزت بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ ہو کر اختیار رکھ کے معاف کرتا پھرتا ہے، میں تو پھر رب ہوں، میں اس کو کیوں نہ معاف کروں. پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح بھائی چارہ اور اخوت جو ہے یہ بھی باہمی رشتوں کو سنوارنے کا سبب ہے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرے گا. جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا. اگر یہ مدد کرنے کے رویے ایسے ہو جائیں تو پھر خود بخود معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے اور انسان کے باہمی رشتے اور تعلقات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور تو یہ باہمی رشتہ تعلق اعتماد کا مضبوطی کا یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے. اسی طرح ایک اور منفی ایکٹیویٹی ہے کہ جو باہمی رشتوں کو تباہ کرتی ہے اور معاشرتی تعلقات کو تباہ کرتی ہیں، وہ ہے غیبت، تہمت. یہ دو امور رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے. اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے
گمان کرنا، تہمت لگانا کسی کے بارے میں، اب یہ ہمارے عمومی رویے میں شامل ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، سب سے پہلے خود اس سے پوچھے بغیر کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دور بیٹھے گمان کرتے ہیں۔ اب یہ صریحاً اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سزا لینے والے اعمال اور گناہ میں سے ہے کہ بغیر جانے کوئی اپنے دل کو اگر اتنا ستھرا کر لے، اتنا اجلا کر لے کہ اگر کوئی چیز اس سے متعلقہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں گمان پیدا ہی نہ دل میں ہو۔ اگر کسی کا دل ایسا اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے تو وہ کتنی حسین زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے متعلق ہے بھی صحیح اور اس کو غلط بات پہنچے تو بھی اس کے دل میں کوئی گمان پیدا نہ ہو، اور وہ کہے کہ جب تک میں تسلی نہ کر لوں میں کسی اپنے بھائی کے بہن کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا۔ ہم تو آج یہ بدگمانی تو سوشل میڈیا کے ذریعے، ہلکی سی کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچ جائے، کوئی گلی محلے میں بات چل جائے، کوئی کسی کے بارے میں جملہ بول دے فلاں شخص رشوت خور ہے، بس اس کے بعد اب اس کی تصدیق بھی نہیں ہے، سارے محلے میں وہ شخص بدنام ہو جائے گا، یا فلاں شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اب نہ ہوا ہو، بس اس کے بعد ہم نے بدگمانی کی اور پھر اس کو پھیلا دیا اور اس کے لیے تہمت کی وجہ بن گئے، ہم نے تہمت لگا دی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا تم جانتے ہو، حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ بڑی سادہ سی تعریف ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، یعنی اگر اس کے سامنے کی جائے تو ہمیں پتہ ہے وہ پسند نہیں کرے گا تو پیچھے کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس غیبت کو اللہ پاک فرماتا ہے اپنا مردہ بھائی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی کوئی اور مثال بھی اللہ پاک دے سکتا تھا۔ اتنی قبیح مثال سے مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اتنی زیادہ نفرت فرماتا ہے اس عمل سے۔ کوئی سمپل مثال بھی دی جا سکتی تھی، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ مثال کیوں چنی اللہ نے؟ اس عمل کی بے وقتی، اس کی بدبو، اس کا برا پن اور اللہ کے حضور اس سے نفرت کا عالم یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مثال پسند کی، اور کسی گناہ کے لیے پورے اسلامی تعلیمات میں یہ مثال نہیں دی گئی۔ باقی 20 مثالیں گناہوں کے لیے کامن چلتی ہیں، یہ صرف اسی عمل کے لیے دی گئی۔ یعنی اتنی نفرت ہے اللہ پاک کو اس عمل سے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات نہ کیا کرو کہ جو اس کو پسند نہ ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ اگر وہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہو کہ جو خامی بیان کی جا رہی ہے وہ اس میں ہے بھی صحیح، آپ نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جو ہے اس میں اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوئی تو پھر تہمت کہلائے گی، پھر اس کی سزا اللہ رب العزت نے شریعت کے حدود میں رکھی ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہم نے اس کو اتنا مذاق بنا لیا ہے، ہر روز لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس شواہد نہیں ہوتے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے، لیکن ہم کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کی یا نہیں کرتے؟ ہم یہ نہیں سوچتے اس کے بعد اس بندے کا یا اس خاتون کا امیج کیا بچے گا، معاشرے میں تباہ ہو جائے گا، لیکن بالکل عامیانہ طریقے سے ہم تہمت لگانے سے باز نہیں آتے اور پھر اس کا کردار تباہ کر دیتے ہیں، امیج تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں معروف کر دیا یہ آدمی چور ہے، یا یہ کھاتا ہے، کام کرتا ہے، کام میں سے کچھ کمیشن لیتا ہے، بھلے نہ لیتا ہو،
یا تو پاس شواہد موجود ہوں، ثبوت، وہ ثبوت جن کو شریعت مانے. بڑی سادہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ ثبوت جس کو شریعت مانے. یہ میں تنظیمات کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. عموماً ہم تنظیمات کے اندر اس قسم کی غیبت اور تہمت سے باز نہیں آتے. تنظیمات میں کوئی آدمی ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کنسٹرکشن ہے، مرکز کی تعمیر کی ہے، کوئی اور کام کیا ہے، ہو سکتا ہے 100 مسائل کا شکار ہوا ہو، مسئلے ہیں. اگر تو شواہد کے ساتھ ثبوت ہے کرپشن تو پھر بات کی جائے. اگر شواہد نہیں موجود، گمان ہے، اور اس گمان کے اوپر آپ ساری تنظیم کے اندر یوں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ وہ غریب آدمی اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے اور مشن کی خدمت سے دور بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کہیں چہرہ نہیں دکھا پاتا، صرف گمان کی بنیاد پر، شواہد نہیں تھے. اب ذرا سوچئے اللہ کے حضور کتنی بڑی گرفت ہوگی آخرت کے. اس کے بعد ہم اعتکاف بیٹھیں، نمازیں پڑھیں، روزے پڑھیں، اللہ پاک منہ پہ مار دے گا کہ وہاں پر اس ایک اپنے مسلمان بھائی کی زندگی تباہ کر کے آ رہے ہو. وہ اپنے محلے میں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ عزت سے جی نہیں پا رہا، تو میں تیرے اعتکاف کا کیا کروں؟ میں تیرے نماز روزوں کا کیا کروں؟ کیا تجھے معاف کر دوں؟ وہاں تو ایک شخص کی زندگی کھا گیا، اس کا عزت کھا گیا، اس کی ناموس کھا گیا، علاقے میں اس کی عزت تباہ کر دی. وہ ہر روز کڑتا ہے، جلتا ہے، تباہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اثر اب اس کی اولاد پر بھی جائے، وہ بھی تحریکی حلقہ اثر میں نہ اٹھ بیٹھ سکے، وہ کہے اس کے باپ نے چوری کی تھی، جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو. اس کے بعد ساری زندگی نفل کرتا رہے تو کیا اللہ پاک معاف کرے گا؟ جب تک اس کا ازالہ نہ کیا جس کی زندگی برباد کی ہے. یہ اتنا نازک عمل ہے تو خاموشی بہتر ہے. اگر شواہد نہیں ہے، دل میں گمان ہے، تو اللہ پر توکل کریں کہ اللہ رب العزت خود کھول دے گا. زبان پھر نہ کھولی جائے. اگر مضبوط شواہد موجود ہو جائیں تو پھر اس پر کلام کیا جائے تاکہ پھر گناہ کو بند کیا جا سکے. یہ آداب زندگی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، آبرو ریزی کرتے ہیں لوگوں کی. اسی طرح بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے کردار پر بھی الزام لگاتے ہیں، چھوٹی بات کو بہت بڑا بناتے ہیں. تو ان امور سے بھی پرہیز رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر یہ جو بولنا ہے نا ہمارا اکھڑ طریقے کے ساتھ، اجڈوں کی طرح سخت طریقے کے ساتھ، یہ بھی تعلقات کو تباہ کرتا ہے آپس میں. جب کسی نے بات کی، یعنی آپ نرم آواز میں لمبا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل ایک روڈ طریقے کے ساتھ اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ سننے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو عزت محسوس نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میرا تو سٹائل ہے، لیکن اس سٹائل کے نتیجے میں آپ کے باہمی تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا غصہ، یہ غصہ بنیادی وجہ ہے معاشرتی تعلقات کی تباہی کی. کیونکہ ہم غصے میں رہتے ہیں، ہمارا جھگڑے کے موڈ میں رہتے ہیں، بس کوئی بات دے دے، ہمیں موقع دے دے، ہم جھگڑ لیں اس سے. تو کون آپ کے ساتھ بیٹھنا کمفرٹیبلی محسوس کرے گا؟ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. آپ سے بات کرنا، آپ کے ساتھ گھومنا پھرنا، آپ کے ساتھ دل کی بات کرنا نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ تو غصے میں رہتا ہے، اس سے تو اپنی عزت بچاؤ. تو یہ رب ہمارا غصہ، ایٹیچیوڈ، یہ بھی. پھر اس کے بعد ہم کڑتے رہے گھروں میں بیٹھ کر کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آتا، میرے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ قربت میں نہیں ہے، میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا، مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے رشتہ دار پسند نہیں کرتے، مجھے دوست احباب پسند نہیں کرتے. تو جناب عالی کبھی اپنے رویے کو دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ میں بولتا کیسے ہوں، میرے غصے کا لیول کیسا ہے، میں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں کیسا ہوں؟ ہاؤ مچ فیئر آئی ایم ان ڈیلنگ. کبھی غور کیا ہے؟ تو آپ کو ماجرا خود سمجھ آ جائے گا کہ کوئی میرے ساتھ کیوں دوستی نہیں کرتا، کیوں میرے ساتھ کوئی اعتماد کیوں نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اپنے دامن میں جھانکا کریں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ جس شخص سے نرمی چھین لی گئی اس سے ہر بھلائی چھین لی گئی. جس شخص سے نرمی چھین لی گئی اس سے ہر بھلائی چھین لی گئی. تو اب ذرا سوچئے کہ اگر کلام میں نرمی نہ بچے، رویے میں نرمی نہ بچے، تو ہر بھلائی یعنی آخرت کی بھلائی تو چھن ہی گئی، دنیا کی بھلائی بھی چھن گئی. نہ اس سے کوئی کاروبار کرے گا، نہ اس سے کوئی دوستی کرے گا. آپ کی اولاد سے آپ کے رویے سے بچتے ہوئے رشتے بھی کوئی نہیں کرے گا. کہ باپ اکھڑ ہے، ماں اکھڑ ہے، ماں کا مزاج ایسا ہے، یعنی بھلائی تو جاتی رہے گی کہ وہ آخرت تو آخرت ہے. ماں باپ اگر بگڑے ہوئے رویوں کی، اولاد جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے گھر سے رشتہ نہیں بنانا چاہے گا کوئی. یعنی آپ کے برے رویے کا سایہ آپ کی نیک اولاد پر بھی پڑ گیا کہ لڑاکا بندہ ہے، چھوڑو اس کے گھر کیا رشتہ کرنا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ عمل ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس لیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اگر دل میں بہت تکلیف ہے پھر خاموش رہے، ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے اس کے معاشرتی رویے تباہ ہو جائیں، اس کے تعلقات متاثر ہو جائیں. پھر صبر کرے، کہیں چلا جائے دور. ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کے معاشرتی تعلقات تباہ ہو جائیں. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی سے بات کرو، نرمی اللہ کو پسند ہے. وہ کچھ کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنے لگے، بد دعا دینے لگے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوا. آپ نے فرمایا ان کو، جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہو یہ سب کچھ تم پر ہو. جلال میں فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ نہ کہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کرو، اللہ کو نرمی پسند ہے، نہ جواب دو ایسا. یہ ایسے رویے ہو جائیں تو تعلقات سنورتے ہیں یا نہیں سنورتے؟ سنور جاتے ہیں. اسی طرح چوتھا معاشرتی رویے میں جو دوست احباب ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. برے دوستوں کی مجلس ہوگی تو آپ کے باقی تعلقات بھی متاثر ہو جائیں گے. اچھے دوستوں کی مجلس ہوگی وہ آپ کے باقی تمام تعلقات پر بھی اثر انداز ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کو اچھا اثر دے گا، آپ کو اچھا مشورہ دے گا، آپ کے لیے خیر خواہی کی بات کرے گا اور آپ کے لیے مددگار ہوگا. اگر نیگیٹو پرسن آپ کا دوست ہے جو سارا دن خود نیگیٹو آئیڈیاز، نیگیٹو تھاٹس سے بھرا رہتا ہے، ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، اس نے تو ہر کسی کے بارے میں آپ کو بھڑکائے رکھنا ہے ہر وقت. تو دیکھیں کس کے پاس بیٹھتے ہو، کن دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہو. غور کیا کریں، کیا ہر وقت لوگوں کے خلاف بات کرتا رہتا ہے یا لوگوں کے حق میں آپ کا دل صاف کرتا رہتا ہے؟ یہ پیمانہ رکھ لیں. اگر کوئی کسی کے خلاف آپ کو بات کرے تو سمجھ لیں یہ غیبت بھی کرتا ہے بے ایمان. یہ لوگوں کے بارے میں آپ کا دل خراب بھی کرتا ہے، آپ کے دل میں یہ نیگیٹو آئیڈیاز بھی ڈالتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بری صحبت ہے. اور اگر اس کے پاس بیٹھیں، آپ بھرے ہوئے آئیں غم میں، وہ کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے اس کے دفاع میں صفائی دے دے، نہیں ایسی کوئی وجہ ہوگی، چھوڑو جانے دو، ایسی بات کرے تو سمجھے اچھا دوست ہے. لوگوں کے لیے آپ کا دل صاف کرتا ہے، دل میلا نہیں کرتا، فتنے کو ہوا نہیں دیتا، جھگڑے کو ہوا نہیں دیتا، دکھ کو اور بڑھاتا نہیں ہے. وہ ایسا دوست مخلص دوست ہے، وہ دوست سچا ہے.
جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو اچھے دوست رکھنا بھی ضروری ہے، برے دوست آپ کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ برے دوست کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، بدنامی کی وجہ بھی بنیں گے اور معاشرتی تعلقات بھی تباہ کر دیں گے، یہاں تک کہ بری دوستی میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑوں اور فسادات کی وجہ بن جاتی ہے، بے اعتمادی پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اس لیے عقل مندی کے ساتھ سوچا کریں۔ خیال آتا ہے نا میرا دوست ہے، میں اس کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، فرشتے بھی شیطان کو ہزاروں سال سے جانتے تھے، انہی میں بیٹھتا اٹھتا تھا، لیکن یکا یک جب دماغ الٹے تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کتنی درینہ رفاقت ہے، اس پر کسی کے دماغ کا الٹنا منحصر نہیں ہے، وہ کبھی بھی الٹ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے اس کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ رکھے، تو دماغ پلٹ سکتا ہے۔ تو ہر وقت ناپتے تولتے رہنا چاہیے کہ کوئی میرے ذہن میں زہر تو نہیں پھیلا رہا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ، قیامت کے دن انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم اہل صدق سے محبت کرتے ہیں، یعنی صادقین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، یا نیگیٹو تھاٹس اور ڈپریشن والے لوگوں کی مجلسوں اختیار کرتے ہیں۔ اگر نیگیٹو آئیڈیاز میں، یہی مشن اور تنظیمات کے ساتھ ہے، جب آپ ہر علاقے کے اندر ہو سکتا ہے پرانے رفقا ہوں، لیکن حالات ہیں، مالی مشکلات ہیں، اولاد بچوں کی پریشانیاں ہیں، عمر ہے، مایوسیاں ہیں، کئی وجوہات کی وجہ سے انسان ڈپریشنز میں گر جاتا ہے اور نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے کئی بار وہ مشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، مسائل اور ہوتے ہیں، دنیا کے دھکے اسے توڑ دیتے ہیں، تو کئی بار وہ مایوسی پھر دین کی طرف بھی آ جاتی ہے، اثر اس کا دینی خدمت پر آتا ہے اور جا کر دکھی ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ صرف کہیں کہ میرا پرانا دوست ہے، 30 سال سے ہم نے اکٹھے 40 سال سے مشن کی خدمت شروع کی، آج وہ پیچھے ہٹ گیا، اب آپ نہ سوچیں کہ اگر ہو سکتا ہے وہ ڈپریس ہو گیا ہو، اب وہ بیٹھ کر سارا دن نیگیٹو باتیں کرتا ہے مشن کے بارے میں، اور آپ جا کر اس کی صحبت اختیار کر لیں، وہ آپ کے ذہن کو پراگندہ آلودہ کر دے گا یا ستھرا کر دے گا؟ آلودہ کر دے گا۔ وہ یہ باتیں اپنے ڈپریشن کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن آپ کے صحت مند دماغ کو تباہ کر کے رکھ دیا ناسمجھی میں اور ایسی صحبت ہے۔ اس لیے سچے لوگوں کی صحبت کا قرآن مجید میں حکم ہوا کہ اہل صدق کی مجلس میں بیٹھا کرو، سچوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، جن کی دل کی کیفیات، جن کے احساسات، جن کے تعلقات، جن کے حالات اعتدال پر اثر انداز نہ ہو، وہ ہر لمحہ جو بات کہیں اعتدال پر مبنی کہیں، اپنے دل کی تکلیف کو اپنے بیان پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ مگر ہم لوگ جب تک کہیں دوستی ہو تو ہم اچھا کہیں گے، اور جب دشمنی ہو جائے تو پھر دشمن کی ہر بات بری لگتی ہے۔ لیکن انصاف والا وہ شخص ہے کہ جو دشمن کی بھی صحیح بات کو صحیح کہہ سکے، جو دشمن کی صحیح بات کو بھی صحیح کہہ سکے، وہ سچا ہے، اور بری بات کو برا کہے۔ لیکن اب کیونکہ کوئی ہمارا دشمن ہے، اب اس کا ہر عمل ہی ہمیں برا لگنے لگ جائے تو سمجھے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، وہ سر تاپا اس میں صرف برائی ہی برائی ہے، رتی اچھائی کا نہیں اللہ نے رکھا، یعنی اس نے بیکار پیدا کیا اسے دنیا میں، اس کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہر بات ہی بری لگے تو اس کا سمجھیں کہ مسئلہ اب ہمارے ساتھ ہے۔
اگر انسان کو اس میں اچھائیاں بھی نظر آئیں اور برائی بھی نظر آئے، وہ برابر دیکھ سکے، تو سمجھے ہاں اس میں پلس مائنس ہو سکتا ہے. لیکن کسی کے اندر ہر بات ہی بری لگے تو سمجھے کہ ہو سکتا ہے یا تو مجھے ڈپریشن ہے یا میرے دل میں تنگی آ گئی ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ حاضرین گرامی، اسی طرح معاشرتی تعلقات میں بہن بھائیوں کے رویے ہیں، یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہر گھر کی کہانی ہے. خاص طور پر والدین کا جب سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے درمیان کوئی بڑا نہیں رہتا اور تعلقات تباہی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں. یہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر سمجھداری کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جائے. اور بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات کی تباہ ہونے کی یہ کئی وجہ ہوتی ہے کہ والدین کے بعد آپس میں کسی کو بڑا نہیں مانتے. ایک عمومی وجہ یہ ہوتی ہے. پھر جس کو بڑا مانتے ہیں وہ صحیح معنوں میں بڑا بن کے نہیں دکھاتا. یہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی. تیسری چیز والدین کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ عموماً اگر وراثت کے مسئلے پہ جھگڑا ہے تو سمجھداری سے پہلے اس کی تقسیم نہیں کر کے گئے اور بچوں کو بعد میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. تو ضروری ہے کہ اگر اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو والد کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کر دے انصاف کے ساتھ. ان کو بعد میں جھگڑنے کے لیے نہ چھوڑے، فیصلہ کر دے. جب بعد میں یوں سوچتا ہے کہ بعد میں میرے بچے دیکھ لیں گے، وہ پھر ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں. اسی دیکھنے کی وجہ سے تو اگر یہ ذمہ داری والدین خود ذمہ داری سے ادا کر کے جائیں، اولاد میں جو تقسیم کرنا ہے اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تقسیم کر کے جائیں تاکہ پیچھے کوئی جھگڑے کی کبھی نوبت نہ آئے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ پھر بہن بھائیوں میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اس کو فرمایا گیا کہ یہ باپ کی جگہ ہوتا ہے. یہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو ویسی عزت دو. اور اس کو کہا گیا کہ پھر تم بھی چھوٹوں کے ساتھ باپ بن کر ان کی تربیت میں، ان کا حق دینے میں، ان کے ساتھ نرمی برتنے میں اور ان کی حفاظت کرنے میں ذمہ داری ادا کرو جیسے کہ باپ کرتا ہے. تو خود بخود جھگڑے ختم ہوں گے. یہ آداب میں سے ہے. اللہ پاک نے اگر کسی کو بہن بھائیوں میں چھوٹا بنایا ہے اور بڑے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور بڑوں کو پھر وہ احترام دے. اس سے خود بخود معاشرتی رویے بہتر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے اپنا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ شفقت کو ملحوظ خاطر رکھتے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے. تو حقوق کا تحفظ اس طرح ایک دوسرے کا کریں. پھر سب سے بڑے مسائل جو عموماً ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو والدین ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور محبت ہے وہ محبت پھر جوش مارتی ہے. وہی رشتے، وہی رحم کی ایک پیٹ سے پیدا ہوئے بچے وہ آپس میں اپنی اولادوں کی وجہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کتنی کمزوری کی بات ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رشتہ دار میں نے اپنے لفظ رحمان یعنی صفت رحمان کے تابع پیدا فرمائے ہیں رحم سے، اور جس نے ان کو جوڑا ان کو میں جوڑوں گا اپنے ساتھ، جنہوں نے ان کو منقطع کیا توڑا ان کو میں توڑ کے رکھ دوں گا. یہ رشتے ہیں، یہ تعلق ہیں، یہ آداب ہیں جو زندگی کو مضبوط کرتے ہیں. تو ان رشتوں کو بحال کرنا، ناراضگی نہ رکھنا اور معاف کر دینا، تعلق کو کٹے کٹے نہ رہنا. جن اعضاء کو اللہ پاک نے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹے نہ رکھنا. ان ذمہ داریوں کو، بڑے کو اپنے بڑے پن کی ذمہ داری نبھانی چاہیے، چھوٹوں کو چھوٹا ہونے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے. پھر ناانصافی کئی خاندانوں میں دیکھتے ہیں، سارا کاروبار بڑے بھائی کو دیا ہے، چھوٹا بھائی اس پر اعتماد کرتا ہے اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے وہ سارا کاروبار ختم کر دیا اور وہ اعتماد ہوا ہو گیا. تو جب ایسے رویے خاندانوں میں ہوں گے تو اعتماد کیسے بنے گا؟ تو اس نے اپنا فرض نہ نبھایا
اور اپنے باپ ہونے کا، کیونکہ باپ جیسے اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، ایسے نہیں کر سکتا کہ کبھی سنا ہے کہ باپ اولاد کا حق مار لے؟ نہیں مار سکتا نا. تو یہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ قربانی تو دے گا، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ حق تلفی کر سکتا ہے کسی کی. جب خاندانوں میں وہ اہمیت بڑوں کو گھر میں دے دیں گے تو پھر اس سے خود بخود رشتے بہتر ہوتے ہیں. قرآن مجید کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ بھائیوں کے مابین رویے کیسے بیان ہوئے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ایک کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے، وہ چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے مولا میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اس نبوت کے شرف میں شامل فرما دے، میرے بھائی کو بھی اس نوکری میں لے لے، میرے بھائی کو بھی اس ذمہ داری میں لے لے. یہ وہ قربت ہے، یہ وہ حق ہے جس کی طرف آپ اپنے خاندان کو اور ان رشتہ داروں کو ساتھ آمادہ کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ان سے کٹ جائے. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے رویوں کو دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہو. کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا، اس سے بھی زیادہ کوئی خاندان میں زیادتی کر لیتا ہے کسی سے؟ اگر کسی نے زیادتی کر لی ہو، اس کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ سب مہربان اور زیادہ مہربانی فرمانے. آپ نے اپنے بھائیوں کو کنویں میں مار دیا، معاف کر دیا، ان کے لیے دعا کی، عزت دی، تکریم کی. بڑے تھے ان سے سب، ان کو بڑوں والا احترام دیا اور معافی دے دی. یہ دلی وسعت تھی. ہم تو رشتے نہ ہوں گھروں کے اندر، دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اولادوں کے آپس میں رشتے نہ ہوئے، عین ممکن ہے اولادیں بڑی ہیں وہ رشتے کرنا نہ چاہتی ہوں. آج اب امپوز نہیں کر سکتے ڈیسیژن، تو ساری عمر کے لیے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دل توڑ دیتے ہیں، ناتا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس میں کہاں کا فہم ہے؟ اولادیں بڑی ہیں، نہیں رشتے ہوئے تو کیا بات ہے، ہر کوئی اپنے نصیب سے کہیں کہیں کر لے گا، لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور اس قطع رحمی کر لی جائے، رشتوں کو ترک کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، نہیں، اللہ پاک اس کو پھر معاف نہیں فرماتا. اسی طرح پیچیدہ امور رشتہ داروں کے فرائض کی ادائیگی ہے، ان کی جب مدد نہ کی جائے تو دل ٹوٹتے ہیں. پریشانیوں میں مبتلا ہوں، احساس نہ کیا جائے تو دل ٹوٹتے ہیں. پھر ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہوا جائے تو دل ٹوٹتے ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خانوادہ رسول میں رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے اور نبھانے والے امام علی مقام تھے. یعنی کہ امہات المومنین کے بھی سب رشتہ داروں پر سب سے زیادہ واقفیت امام علی مقام کو تھی، اور ان کی خیرگیری خبرگیری سب سے زیادہ رکھتے تھے امام علی مقام. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر رشتے کی، اپنے والد گرامی کے ہر رشتے کی نسبت، اس کی خبر، اس کا احساس، ان کی قدر سب سے زیادہ اگر تھی تو وہ امام علی مقام میں تھی. صحابہ کرام یعنی اہل بیت نبوت میں سے یہ کہتے تھے کہ رشتوں کی خبرگیری میں، ان کا احساس کرنے میں امام علی مقام ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف شجاعت ہی ان کی شان نہیں ہے، یہ نرمی کا گوشہ، یہ پہلو بھی ان کی شان ہے امام علی مقام کی. اسی طرح یتیموں کمزوروں کی سرپرستی کرنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا، غریبوں کی کفالت کرنا، ہمسایوں کے حقوق کا جتنا قرآن مجید میں ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں لٹرل میننگ میں ہمسائے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس ہمسائے کا مفسرین کے مطابق اطلاق آپ کے سوشل سرکل پر ہوتا ہے. ہمسائیگی کی تعریف کیا ہے؟ سوشل سرکل، یعنی جو گھر کے دائیں بائیں رہتے ہیں وہ تو ہیں ہی صحیح، اہل محلہ ہیں ہی صحیح، لیکن آج کے دور میں ہمسائیگی کا اصل جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سوشل سرکل ہے. یعنی منہاج القرآن والوں اب ہمسائیگی والے ہیں، آپ پر
اطلاق اللہ کے کلام کا اور حدیث مبارکہ کے ان قوانین کا ہوگا جو ہمسائیگی والے، آپ کے سوشل سرکل، اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب کے حلقے، وہ آپ کی ہمسائیگی ہے، ان کے لیے یہ احکامات ہمسائیگی کا اطلاق جو قرآن مجید میں ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین میرے پاس آئے، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، مجھے گمان گزرا کہ کہیں اللہ پاک ان کو وراثت میں بھی حصہ نہ عطا کر دے، اتنے حقوق بتائے۔ یعنی آپ کے سوشل سرکل، آپ کے ہم جماعت لوگ، ایک مجلس، ایک صحبت میں بیٹھنے والے، ایک جماعت میں اکٹھے کام کرنے والے، ایک دفتر میں کام کرنے والے دوست، کولیگ، فیلوز، بزنس سرکل میں اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والے، اکٹھے کھانے کھانے والے، ملنے بہنے والے، ان کے بے پناہ حقوق ہیں۔ یہاں تک کہ حق ہے کہ ان میں سے کوئی یتیم ہو جائے کسی کا بچہ تو ان کی ویسے خبرگیری کرو جیسے اپنی اولاد کی کرتے۔ تمہارے ہمسایوں اور دوستوں میں سے اگر کسی ایک خاتون کی طرف کوئی رشتہ بھیجے اور تمہیں پتا ہو کہ میرے فلاں دوست نے، فلاں بھائی نے، فلاں تعلق دار نے اس طرف رشتہ بھیجا ہے، اس کے رشتے پر رشتہ نہ بھیجو، تمہارے بھائی کا تم پر یہ حق ہے کہ اب اس کا دل دکھے گا۔ تمہارے بھائی نے کسی طرف سودا کیا ہے، اس کے سودے پر سودا نہ کرو، اسے بڑھ کر قیمت آفر نہ کرو، تمہارے بھائی کا نقصان ہوگا۔ یہ آداب زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطائے ہیں۔ یہ طویل فہرست ہے، اس پر بات کرتے جائیں تو شاید اور بھی وقت کتنا لگ جائے اور موضوع ختم نہ ہو، اس کو میں بھی اختتام دینا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اسی طرح جن معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اقلیتیں، مائنورٹیز، اس میں ہمارے ہاں پاکستان میں ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، عموماً ان کے ساتھ بھی اپنے رویے امن و امان والے بنا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں مارا جائے، قتل و غارت ہو، جلایا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ سب کچھ ہوں گے، اللہ کے بندے نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی نہیں ہیں۔ اگر کسی دوسرے مذہب والے کو آپ سے خوف محسوس ہو، آپ سے تکلیف محسوس کرے، امان میں محسوس نہ کرے، وحشت محسوس کرے، تو ان کے حقوق کا تحفظ بھی، تو ان کے ساتھ بھی معاشرتی تعلقات کو اسی طرح ہی خوبصورت اور حسین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح مسالک ہے، مسلمانوں کے اندر طبقات ہیں، ہم آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کا جینا ہمیں پسند نہیں ہے، نتیجتاً معاشرتی تعلقات تباہ حال رہتے ہیں، نقصان کا شکار رہتے ہیں اور معاشرے بہتری کی طرف نہیں پنپتے۔ یہ کچھ آداب زندگی تھے معاشرتی تعلقات کے حوالے سے، جن کا ذکر ہم نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا۔ اللہ پاک ان سب پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سید